جنت سستی ہوتی تو کربلا میں 72 شہادتیں نہیں ہوتی. سیدھی سی بات صحیح ہے. جنت اگر سستی ہوتی تو 72 شہادتیں کربلا میں نہیں ہوتی. جنت اگر سستی ہوتی نبی کے چچا کا کلیجہ نہیں چبایا جاتا. جنت اگر سستی ہوتی حضرت بلال کی چربی نہیں جلائی جاتی. جنت اگر سستی ہوتی حضرت زنیرہ کی آنکھیں نہیں نکالی جاتی. جنت اگر سستی ہوتی مصطفیٰ کا دندان مبارک شہید نہ ہوتا. جنت اگر سستی ہوتی تو سرکار کے 3 دن کا سجدہ نہیں ہوتا. جنت اگر سستی ہوتی تو طائف کا سفر لہو لہان نہیں ہوتا. جنت اگر سستی ہوتی تو خاتون جنت کا سجدہ ساری رات کا نہیں ہوتا. تجھ سے کس نے کہہ دیا ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت تیرے بھاگ کی ہو جائے گی؟ کہ یہ مسئلہ حسین کو نہیں آتا؟ کیا حسن نہیں جانتے تھے کہ نبی کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا؟ مجھے بتا کہ زین العابدین کو نہیں معلوم تھا کہ ایک بار سبحان اللہ کہو تو جنت مل جاتی ہے؟ سب جانتے تھے لیکن راہوں میں اٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر روتے تھے. آج 4 وقت کی نماز پڑھ کے اپنے آپ کو جنتی ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. 4 خانقاہوں کے مالک ہو کے جنت کے وارث بنے گھومتے ہیں. آج تجھے اس کی چوکھٹ پہ لے کے چلو. جنت جس کے دروازے سے بانٹی جا رہی ہے کون ہے وہ ذات؟ اسی ذات کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے. جانتے ہو کسی شخص نے امام زین العابدین کو خانہ کعبہ کے اندر روتے ہوئے دیکھا. اس درد کے ساتھ رو رہے تھے کہ عبادت گزاروں نے عبادت چھوڑ دی ہے. دعا مانگنے والوں نے دعا کرنا بند کر دی ہے. اپنے لیے مانگنا چھوڑا. سب یہ کہہ رہے تھے مالک جو یہ مانگ رہا ہے اسے دے دے. جانتے ہو وہ دعاؤں میں کیا کہہ رہا تھا؟ اس کے جملے تھے یا اللہ میں تجھے آ کے راضی نہ کر سکا. مالک کمی رہ گئی ہے الہ کی قیامت میں اندھا کر کے اٹھانا. میں تیرا سامنا نہیں کر سکتا. جب اس رونے والے نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھی. وہ رونے والا آج کا گناہگار نہیں بلکہ کل کا پرہیزگار امام زین العابدین تھے. مجھے بتا تو صحیح اگر حسین کا بیٹا رب سے اتنا ڈرتا ہے تو آج کے بیٹے کو رب سے کتنا ڈرنا چاہیے؟ بہت اچھے. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شہیدان کربلا، شہید اعظم کانفرنس سرزمین چرگرہی. نعرہ تکبیر. بہت اچھے. زندہ باد. اللہ توفیق دینا سجدوں کی. بھائی آواز کم نہ کرو اس کی ورنہ میں اسے ہٹا کے بولنے لگوں گا. مجھے روز بولنا رہتا، مجھے گلا خراب نہیں کرنا ہے. آواز بڑھانے کے چکر میں بھائی سن لیں ذرا. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ اللہ توفیق دینا سجدے کی. پھر رب سے رو کے اسے بچانے کی دعا مانگا کرو. کمیٹی والوں کل یہ انتظار کسی سے نہ کرنا کل کوئی تم سے کہ جلسہ کامیاب تھا. جی جی مت کرنا امید. جلسہ ختم ہو فجر میں بیٹھو نا اللہ کی بارگاہ میں. پھر جھولی پھیلا کے کہنا مالک پوری رات تیری عبادت کی ہے، تجھے راضی کرنے کی کوشش کی ہے. مالک ہماری رات کی عبادت سے راضی ہو جانا. اللہ سے مانگا کرو. کسی سے توقع نہیں کرنا ہے. یہ نہیں کہ کل کوئی کہے بھی ہاں بڑا کامیاب جلسہ تھا بھائی مجمع نہیں اٹھا، بھیڑ لگی رہی، اتنی بڑی محفل سجی رہی، علاقے میں کہیں ایسی بھیڑ نہیں تھی. نہ اس کا انتظار نہیں کرنا. بس اتنا سمجھو بھیڑ کا اٹھنا نہ اٹھنا کیا ہے. اگر اجمیر والا اونٹوں کو بٹھا دے تو اونٹ نہیں اٹھتے. آج کربلا والے نے غلام بٹھا رکھے ہیں تو یہ کیسے اٹھے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہ یہ آپ کے ہاتھ کا بس ہے، نہ یہ میرے ہاتھ کا بس ہے. یہ تو جن کی محفل ہے نا انہوں نے سنبھال رکھا ہے نا. ہمیں تو بس یہ کہنا ہے کرسی لگ گئی ہے، محفل سج گئی ہے، مولوی آ گئے، بات چل گئی ہے. اب بھی ہمیں ناز نہیں، ہمیں تو یہی کہنا ہے نا رہنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. آقا جتنا ہمارا کرنے کا کام تھا ہم کر چکے ہیں. حضور اب آپ اپنا کام کر دیں. آقا اب آپ اپنا کام کریں. اگر پوچھے حضور کیا کرنا ہے بس اتنا کرم کر دے. جتنے آئے بیٹھے ہیں حضور رب کی بارگاہ میں سب کی سفارش کر دیں، سب کی سفارش کر دیں. بس اتنا کرم کر دیں سرکار. تو یہ کوشش کریں کہ اگر اللہ نے عبادت کی توفیق دی ہے نا تو پھر گھمنڈ نہیں، اترانا نہیں. اور اترانا کس چیز کا ہے؟ تکبر صرف رب کی ذات کو زیبا دیتا ہے، بندے کی ذات کو نہیں دیتا ہے. پھر اکڑنا نہیں، اترانا نہیں ہے. اور نہیں کہنا بھئی اس کو ہٹا دو اس کو نکال دو. نہیں، یہ کوشش کرو میری بچ جائے، میری بچ جائے. یہ بڑی بات ہے. اگر آپ کے سجدے بچ گئے نا تو یہ سب سے بڑی بات ہے. ورنہ وہ اتنا بڑا بے نیاز ہے. تیرے میرے تو 20-25 سال کے سجدے ہیں اور وہ بھی ایسے جن میں کھانے کا خیال، بچوں کا خیال، دشمنی کا خیال، دوستی کا خیال سارے ہوتے. ابلیس کے کروڑ برس کے سجدے اس نے منہ پہ مار دیے تھے. تیری میری اوقات کیا ہے؟ اوقات کیا ہے؟ ان سجدوں کی جو حفاظت مانگا کرو اللہ سے. مسجد میں جا رہے لیکن معاف کیجئے گا کئی بار کا ایسا ہوتا ہے نا جو پابند ہوتے ہیں نا نماز کے، ان کی جگہ پھر خاص ہوتی ہے مسجد میں.
جمعے کے دن جوان پہلے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے کوئی عالم نے بتا دیں، یہ روایت بیان کر دیں کہ بھئی جو پہلے جاتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں جمعے کے دن، اسے اونٹ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر ہر کوئی بندہ چاہتا ہے ثواب ملے، اور جب بھی مل جائے دوڑ کے کوشش کیا کرو، یہ کبھی نہیں کہ بھئی ہم نے پیچھے نہیں کیا تو آگے بھی نہیں کرنا ہے۔ ایک بات جو ایک تانا دے دیا جاتا ہے نا، لو جی انہوں نے جلسہ کرایا ہے، جنہیں نماز بھی یاد نہیں ہے یہ جلسہ کرا رہے ہیں، جو ایک سے ایک بگڑ ہوئے۔ تو میں نے کہا پھر بتا، جلسہ کرانے کے لیے امام غزالی آئیں گے؟ اگر امام غزالی نہیں ہوں گے تو جلسہ نہیں ہوگا۔ آپ کی یہ سوچ ہے کہ صرف نیک لوگ جلسہ کرائیں، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں جلسہ ہو تاکہ اللہ جلسہ کرانے والوں کو نیک بنائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم یہ امید رکھتے ہیں، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ بگڑ کے بھی جلسہ کریں تو کم سے کم کوئی جلسہ تو ایسا ہوگا جس پہ حضور کی نظر ہوگی اور آنے والوں کے دل بدل دیے جائیں گے۔ تو آپ یہی کیوں سوچتے ہیں کہ صرف جنتی لوگ جلسہ کرائیں، جنتی جلسہ کرائیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں جلسے میں آنے والے جنتی لوگ، ماشاءاللہ، یہ ہم امید کرتے ہیں اللہ سے۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ جو 5 وقت جا رہے ہیں نا تو پھر وہ ان کی جگہ خالی رہتی ہے، اور اگر کوئی جوان بیٹھ گیا اور وہ بعد میں آئے تو کہتے ہیں اٹھے، یہاں چچا بیٹھتے روز، یہاں پدان بیٹھتے، مسجد میں کونیاں مار کے جگہ بنائی جاتی ہے، یہاں وہ بیٹھیں گے خزانچی صاحب روز اس پنکھے کے نیچے بیٹھتے، دیکھا نہیں پنکھے پہ ان کے ابا کا نام لکھ رہے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں گولیاں چل گئی پنکھے کو لے کر کے، اسی ہندوستان کی کہانی ہے، بلکہ اتر پردیش میں پیچھے بھی بیلٹ چلی تھی مسجد میں، تماشا بن گیا تھا دنیا کے اندر۔ مسجدیں محفوظ نہیں، محبوب نے فرمایا تھا قرب قیامت مسجدوں سے شور اٹھیں گے۔ اللہ اللہ، کیا جاہل بیٹھ کر کے مسجدوں میں تماشے نہیں کرتے؟ یہ المیہ کے جہاں بولنا چاہیے یہ قوم گونگی بن جاتی ہے، اور جہاں گونگا بننا چاہیے وہاں شور مچاتا ہے۔ آپ کہیں گے کم نہیں بولے ہم، تو مجھے بتاؤ اتنی بیٹیوں کی آبرو ریزی ہو گئی، کتنے بولے؟ صحیح ہے، اتنے بے قصور نوجوانوں کو روڈ پہ لنچنگ کر کے مار دیا گیا، کتنے بولے؟ یہی سوچ کے چپ بیٹھے رہے، بھی میں تو نہیں ہوں نا، نہ میرا گھر ہے یہ، نہ میرا گھر والا ہے کوئی۔ یاد رکھنا جو آگ گھر کے باہر لگی ہے وہ ایک دن گھر کے اندر بھی آگی۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ جہاں بولنا تباہ نہیں بولے، اور جس مسجد میں زور سے سانس لینے کی اجازت نہیں وہاں شور مچا کے کہتے ہو اور چھوڑو جگہ مکھیا کی ہے یہاں وہ بیٹھے گا۔ مسجد کا حکم جانتے ہو؟ یہ علماء بیٹھے ان کے قدموں کو خاک کو میں سر کا تاج بنا کے کہنا چاہتا ہوں، میں کوئی علامہ فہامہ نہیں ہوں، بس حضور کے دین کا نوکر ہوں۔ ماشاءاللہ، چند ضروری باتیں کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں، اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ مسجد وہ زمین وہ جگہ ہے، فرمایا گیا لوگ صف بنا کے بیٹھ گئے ہو اور آگے جگہ بھی خالی ہو تو حکم یہ ہے کہ آپ کندھے کود کے نہیں جا سکتے۔ آپ مکھیاں ہو، علامہ ہو، محدث ہو، حکم یہ جہاں جگہ بچی ہو پیچھے وہیں بیٹھ جائے۔ بہت اچھے۔ اگر جوتیوں میں جگہ ملے حکم ہے پھر جوتیوں میں بیٹھ جائے، میں مکھیا میں زمیندار۔ تو پھر مشیت کا نقیب آواز دیکھ کے کہتا سن پہچان زمین کون سی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ بندہ نواز ماشاءاللہ۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا را سجدے بچائیے، سجدے بچائیے، کپڑے نہیں بچانے، ناک نہیں بچانی ہے، شان نہیں بچانی، سجدے بچائیے سجدے۔ اور یہ کب بچیں گے؟ جب کپڑوں سے زیادہ دل سفید ہوں گے، جب کپڑوں سے زیادہ دل سفید ہوں گے۔ آج نفرتیں پل رہی ہیں ہمارے سینوں میں، ایک دوسرے کا بغض ہے، مسجد میں بیٹھا بھی ہے تو یوں دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں پہ دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے دین ایسے نہیں پھیلایا تھا، اور حضور نے ایسے شاگرد تیار نہیں کیے تھے۔ ان کی نمازوں کا حال یہ تھا، حضرت علی حالت نماز میں آئے، تیر کھینچ لیا گیا تھا، علی کو خبر تک نہیں ہوئی۔ یہ ان کی نمازوں کی کنڈیشن تھی، اور آج ہماری نماز ہے رکوع میں جا رہا تو دامن ملا رہا، اس نے کون سے کپڑے پہنے، سجدے میں جا رہا تو دیکھ رہا دامن تو صحیح لگ رہا، کپڑا کتنے کا، سلام پھرتے ہی کہہ رہا کس دکان سے۔ یہ ہماری نمازوں کی کنڈیشن، یہ ہماری حالت ہے۔ خدا را بدلیں اپنے رویے اور طور طریقے بدلیں، سجدے بچانے کی کوشش کریں۔ اور میں نے کہا سجدے تب بچیں گے جب کپڑوں سے زیادہ دل سفید ہوں گے۔ دل میں بغض نہیں ہونا چاہیے۔ میں اگر ہاتھ اٹھوا لوں اور پوچھ لوں کوئی بندہ ایسا ہے جس کی کسی سے ناراضی نہ ہو، تو کتنے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہو؟ کوئی ہاتھ نہ اٹھائیے گا، صرف بتا دیں، اندازہ لگا لیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 50% لوگ ایسے ہوں گے جس کی کسی سے ناراضی نہ ہو۔
اور ہمارے ممبر سے بیٹھ کے ایک مولوی بانٹ دیتا، جو پیسے 500 کا نوٹ دے دے کہہ دیتا دیکھ لے جسے جنت ہی دیکھنا اس کی شکل دے، 500 روپے میں جنت بک گئی۔ اعلان کرنے والا یہ نہیں دیکھتا ہے کہ دینے والا کون اور کیسا ہے۔ بھائی دیکھیں ذرا، تھوڑا رحم کریں اپنے آپ پہ بھی، تھوڑا رحم کریں، نفرتیں دل سے نکال دو، پیار بانٹنا ہے۔ ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے، فرمایا گیا دروازے پہ بھوکا کھڑا ہونا تو پھر ذات دیکھ کے کھانا نہ کھلا، ضرورت دیکھ کے کھانا کھلا دیا کرو۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسلام ہر مذہب بلکہ ہر جاندار کی بھوک کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے، لیکن معاف کیجئے گا اگر سگا بھائی پکی عمارت بنا لے تو سگا بھائی اس کی بنیاد کھودنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صحیح ہے، یہ ہماری کنڈیشن۔ ایک بھائی کے کھیت میں 50 کوئنٹل ہو گیا تو دوسرا اس کی کھڑے کھیتی میں آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا ہمیں جنت ملنے کا حقدار ہے ہم جنت کے؟ اگر عمل کی بنیاد پہ باری آ گئی نا، ایک بندہ بھی جنت کی مہک پانے کا حقدار نہیں ہے۔ صحیح ہے، اگر وہ فضل سے چاہے تو دے دے، بے شک، فضل پہ آ گیا تو تڑپا کے رکھ دے گا، صحیح ہے، کوئی بچانے والا نہیں۔ ہاں، اور یہ بات آپ کی نہیں ہے، نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں ممبر سے لے کے نیچے تک، دل محفوظ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں جگہیں پیدا کریں، دل میں جگہیں پیدا کریں۔ مسجد میں جا کے یوں چٹکی مار کے دیکھ رہا ہے، دھول اڑ رہی ہے، امام صاحب مٹی کیسے آ گئی، مٹی کیسے آ گئی؟ جب فرشتے کہتے ہیں اس مٹی کو جاڑ رہے ہیں نا، یہ ایک بالٹے میں دھل جائے گی، لیکن یہ میل جو دل کے اندر ہے نا، یہ 7 سمندر کے پانی سے بھی نہیں دھلنے والا۔ اس مٹی پہ سجدہ کر اللہ راضی ہوگا، لیکن اس مٹی کو دھو کے آ جو اندر لگی ہے، مالک یہ کیسے دھلے گی؟ حکم ہوتا ہے اسے سمندر میں لے کے نہ جا۔ اس کے لیے 7 سمندر ضروری نہیں، اس کے لیے آنسوؤں کے 2 قطرے کافی ہوا۔ راتوں کو اٹھ کے رونے کے عادی بن جاؤ، پھر دیکھو اللہ آپ کو کتنا پار صبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ہم بچوں کے لیے رونا جانتے ہیں، ہماری دولت میں نقصان ہو جائے ہمیں رونا آتا ہے، ہمارے گھر سے جنازہ اٹھ جائے ہم چیخ کے رو دیا کرتے ہیں، دوستی ٹوٹ جائے ہم رونا جانتے ہیں، دوست دھکا دے دے ہم رونا جانتے ہیں، دوست دھوکہ دے دے ہم رونا جانتے ہیں، کسی اعتبار سے جسم پہ کوئی تکلیف پہنچ جائے ہمیں رونا آتا ہے، لیکن رب کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں، ایک آنسو گرانا نہیں آیا ہے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ راتوں کو اٹھ کے رونے کے عادی بن جاؤ، راتوں کو مسلح بچھانے کے عادی بن جاؤ۔ یہ جوانیاں گیم کھیلنے کے لیے نہیں تھی، یہ جوانیاں راتوں کو بیٹھ کر کے کل چھلے اڑانے کے لیے نہیں تھی، یہ راتوں کو بیٹھ کر کے موبائل پہ گپ شپ کرنے کے لیے نہیں تھی، یہ جوانیاں عیاشیوں کے لیے نہیں تھی، یہ جوانیاں بدماشیوں کے لیے نہیں تھی۔ اللہ نے یہ جوانی دی تھی تجھے مسلح بچھا کر کے رب کو منانے کے لیے دی تھی۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پوری دنیا تدبیر کے ذریعے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتی جو ایک قوم اگر اکٹھی ہو کر کے مسلح بچھا دے۔ اللہ نے جو برکتیں سجدوں میں رکھی ہے وہ دنیا کی دولت میں نہیں رکھی۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نوجوانوں، اللہ رسول کے قریب ہو جائے، حضور نے ایسے ہی تیار کیا صحابہ، ایسے ہی۔ آج کتنا ڈر ہوتا ہے، آج کتنا ڈر ہوتا ہے، کتنی باتیں ہوتی ہیں، میں نے ایسا کر دیا تو بچوں کا کیا بنے گا، اماں کا کیا بنے گا، بھائی کا کیا بنے گا۔ چھوڑ یار صاحب کا مالک اللہ ہے، سب کا مالک اپنے رب کا نام تو لے لو، اس میں کنجوسی نہ کرو۔ سب کا مالک اللہ ہے، وہ نہ لے نام جس کے منہ میں پڑیا ہو، جن کا منہ صاف ہے وہ بولیں سب کا مالک، سب کا مالک اللہ ہے۔ میں نے جو منع کیا ہے نا یہ حرام نہیں ہے، میں نے ادب کے خلاف سمجھا ہے، منہ میں مسالے ہوں اور پھر اللہ کا نام لو۔ صحیح ہے، سب کا مالک، زور سے سب کا مالک اللہ ہے۔ اللہ مالک ہے، رزاق بھی وہی ہے، قادر بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے۔ اس کی تقدیر کے آگے آپ کی تدبیر نہیں چلنے والی۔ اس نے اعلان کر دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ماشاءاللہ، عزتیں ڈھونڈنے کے لیے امیروں کے تلوے چاٹنے والوں وہ کہتا سن کائنات کا مالک میں ہوں۔ امیروں کی پوری زندگی تلوے چاٹو گے، 1 انچ عزت نہیں ملے گی، تو صرف ایک سجدہ کر کے دکھا، میں تیری عزتوں کو 4 چاند لگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ورنہ آپ کو کیا لگتا ہے کربلا شہید اعظم کانفرنس ہے، اس حوالے سے بس تھوڑی سی بات کر لوں۔ کربلا آپ دیکھیں، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مارنے والے جیت جاتے، مرنے والے ہار جاتے، لیکن کمال ہے رب کی محبت کا، جو اس کی محبت میں جان دیتے ہیں نا وہ زندہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ، وہی زندہ ہوتے ہیں جو اس کی محبت میں جان دینا نہیں جانتے ہیں، ہے نا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آج فلسطین کی پیاس ہمارے سامنے،
آج بھوک ہمارے سامنے، لیکن بھلا وہ ہماری قوم کا پھر بھی عمروں پہ دوڑ رہی ہے، جی پھر بھی عمروں پہ دوڑ رہی ہے۔ میں مخالف نہیں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، ماشاءاللہ، مدینے کی گلیاں بہارا کروں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یہ کب اچھا لگتا ہے؟ جب فلسطین کے بچے پیاسے نہ ہوں، ہائے ہائے ہائے، جب وہاں کی بیٹیاں بھوکی نہ ہوں۔ آج اپنی بیٹی بھوکی ہو نا تب پتہ لگتا ہے بھوک کسے کہتے ہیں، اپنے بچوں کو اگر پانی نہ ملے تب پتہ لگتا ہے پیاس کسے کہتے ہیں۔ وہاں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے جانتے ہو جو ریسرچ کی گئی نا، 20,000 بچے بھوک کی وجہ سے موت کے قریب تھے فلسطین۔ اللہ اللہ، کتنے بچے؟ 20,000۔ زور سے، ارے کم سے کم بول تو دو، کچھ کر نہیں سکتے تو کتنے بچے؟ کیا بات ہے، اللہ اس بچے کو سلامت رکھے اور اس کے ماں باپ کو سلامت رکھے، آمین۔ جنہوں نے اتنی اچھی تربیت دی ہے۔ جب بچے ایسے ہوتے ہیں تو پھر جوانی میں جا کے خالد بن ولید ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتنے بچوں کی جان خطرے میں تھی؟ کس وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے۔ فون کر کے کہہ رہے دعا کرنا، اللہ نے دیکھو کرم کر دیا، تیسرا عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ جب یہ بات کہی نا حضرت، سنیں ذرا سنیں، عمرہ کرنے والوں مرضی ہے تم 6 عمرے کرنا، لیکن کچھ فلسطین کے پیاسوں کے بارے میں بھی سوچو، ہائے 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 ہائے، کچھ وہاں کی بھوک کے بارے میں بھی سوچو۔ آپ کہیں گے مولوی کیسی بات کر رہا ہے، ادھر حضور کا شہر ہے، ادھر فلسطین ہے، یہاں جائیں تو جنت مل رہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو نے سچ کہا ہے، لیکن مجھے حسین بھی تو یاد آتے ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ دن یاد ہے کہ جب دنیا حج کرنے مکے آ رہی تھی، میرا حسین مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہا تھا۔ کسی نے کہا تھا حسین حج کا وقت ہے، دنیا حج کرنے آ رہی ہے، تم کربلا جا رہے ہو، تو میرے حسین نے کہا تھا یہ جو آ رہے ہیں یہ جنت بچانے آ رہے ہیں، میں کربلا حضور کی امت بچانے جا رہا ہوں۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ مرضی ہے آپ کے جتنے چاہو عمرے کرو، جو چاہو کرو، لیکن میرے حسین نے امت کے لیے حج چھوڑ دیا تھا، ماشاءاللہ، حج چھوڑ دیا تھا۔ غلط کہہ رہا ہوں تو ممبر سے اتار کر پھینک دوں، اور اگر سچ ہے تو بھائی وہ کرو جو ضروری ہے، بہت اچھے، وہ کرو جو ضروری ہے، ورنہ ایک کربلا ہے اور ایک کربلا فلسطین بھی ہے، اللہ، ایک کربلا فلسطین بھی ہے۔ میں کبھی کبھی ڈر جاتا ہوں اور سوچتا ہوں، کھانا اکثر کھانے بیٹھو نا تو فلسطین یاد آتا ہے۔ میں آپ کو نہیں جانتا لیکن اپنی بات کرتا ہوں، ڈر لگتا ہے اگر اس کھانے کے حساب میں رب نے پوچھ لیا نا یہ جو کھا رہا ہے، تیرے دسترخوان پہ 1000 نعمتیں تھی، فلسطین میں میرے گھر کی حفاظت کرنے والے مہینوں سے بھوکے تھے، بتا ان کا خیال کیوں نہیں آیا؟ میں نوجوانوں سے کہوں گا مرضی ہے تمہاری جو چاہو کرو، لیکن غیرت کرو یار، غیرت کرو۔ جس یزید نے حسین پہ پانی بند کرایا تھا، ہم نسلوں میں اس کے نام کے بچوں کو نہیں جاننا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کسی خاندان میں یزید نام کا کوئی بچہ ہو، ہمیں نفرت اتنی ہے اسلام سے۔ پھر مجھے بتاؤ اسرائیل نے فلسطین پہ پانی بند کیا، پھر غیرت کیوں نہیں آتی؟ تم ان کے کمپنی کی کولڈ ڈرنک پیتے ہو، ان کی کمپنی کے بنائے ہوئے پانی پی رہے۔ اکثر اسٹیجوں پہ جا کے دیکھو تو کلے پانی بوتل رکھی ہوتی ہے، سمجھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہم لوگ یار؟ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر سکو، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھا دو، ورنہ تم نہیں جانتے وہ اولاد کیا ہوتی ہے۔ میں حیرت میں تھا، ایک تصویر میں نے دیکھی، ایک بچی نا چھوٹی سی تھی، ہوگی تقریباً 4 یا 5 سال کی بچی، ایک پانی کی کنٹری اس کے ہاتھ میں تھی، 5 کلو کی کنٹری اس سے اٹھ نہیں رہی تھی، لیکن اس کی پیاس کتنی ہوگی کہ اپنے قد سے زیادہ بوجھ اٹھا کے دوڑ رہی، ماشاءاللہ، قد سے زیادہ بوجھ لے کے دوڑی ہے۔ اگلے 3 دن کے بعد اس کی تصویر لاش بن کر کے لوگوں کے سامنے آئی۔ ہم خالی سوشل میڈیا پہ شیئر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے کہ ہم فلسطینی ہیں، ہم یہ ثابت کرنا چاہتے کہ لو ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ درد سمجھ بیٹی کا یار، آج ان کی بیٹی ہے، کل تیرے آگے بھی بیٹی ہے۔ اللہ نہ کرے تیری بیٹی کی زندگی میں وہ دکھ آئے کہ ایک وقت کے کھانے کے لیے تیری بیٹی پریشان ہو، ورنہ تجھے کیا پتا بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے۔ ہمارے اسی ملک ہندوستان کے اندر آج بھی وہ سوشل میڈیا پہ تصویر موجود ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا ہر بندہ برا ہے، لیکن جس نے یہ کیا کہ وہ حد سے زیادہ بڑا پاپی ہے۔ ایک بچی کے سامنے اس کے باپ کو کچھ کٹر پنتھی آتنکوادیوں نے مارنا شروع کیا تھا،
شاید سبھی نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی. جی جی بچی بازار میں ساتھ تھی باپ کے, چھوٹی سی بچی کے سامنے باپ کو مارا گیا. اسی ملک کے اندر اس بچی نے باپ کی جان بچانے کی کوشش کی, لیکن حیدرآباد کے اندر جو بچی باپ کو بچانے آئی تھی, اس بچی کو پیٹ پیٹ کے آتنکوادیوں نے مار دیا. آپ کو ڈر لگتا ہوگا, مجھے ڈر نہیں لگ رہا ہے. مجھے مرنا ہے, شاید آپ آب حیات پی کے بیٹھے ہو. مجھے رب کو جواب دینا ہے, شاید آپ کو نہ دینا ہو. کیا سوچ کے بیٹھے ہو؟ ظلم سہنا بھی ظلم ہوتا ہے, اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا نہ اٹھانا بھی ظلم ہوتا ہے. بہت اچھے بہت اچھے. مار دیا گیا اس بچی کے سامنے باپ کو. اللہ نہ کرے یہ دن آپ کے سامنے آئے, نہ کرے خدا کہ یہ زندگی کے لمحات آپ کے سامنے آئے. ورنہ تم نہیں جانتے ہو جن بچیوں کے باپ چلے جاتے ہیں زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے, کتنی مشکل ہو جاتی ہے. خدا را آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ایک ایک چیز جو اسرائیل کا پروڈکٹ ہے سارے بیان کر کے دکھاؤ. کریں گے انشاءاللہ, وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور چینل کے ذریعے ویڈیو وائرل کرنے والوں, تم سے بھی گزارش ہے, بیچ بیچ میں یہ ایڈ ڈالا کرو کہ ہم نہ ظالموں کے کل ساتھ ہیں, نہ آج ساتھ ہیں, اور نہ قیامت تک ہم کسی ظالم کے ساتھ ہیں. زندہ باد زندہ باد. سب کا حق بنتا ہے, ورنہ ایک ایک بندے کو اللہ کے آگے حساب دینا. بھائی کوئی جا کے اس کتے کو مار دو. سن رہے میری بات؟ ایک ایک نعمت کے بارے میں حساب ہونا ہے, ایک ایک بندے کو حساب دینا اپنا. دین کی قدر کرے اور دین والوں کی قدر کرے. ہم حسین والے ہیں, واہ واہ واہ. ہم سارے بولے ہم حسین والے. ہمارے دروازے پہ اگر عزت سے آؤ گے تو ہم قاتلوں کو بھی پانی پلا دیں گے. یہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے. آپ سے بھی میری گزارش ہے, کہنے کو سارے حسینی ہیں, کوئی بھائی پہ مقدمہ کرے بیٹھا ہے, کوئی چچا پہ مقدمہ کرے بیٹھا ہے, کوئی بھتیجے پہ مقدمہ کرے بیٹھا ہے, کوئی دادا پہ مقدمہ کرے بیٹھا ہے. یہ خاندان کے خاندان آپس میں جھگڑے پڑے, معاف کرنے کا ہنر ہمیں نہیں ہے. بتاؤ کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا ستم ہوا ہے جو کربلا میں ہوا تھا؟ بولو بولو یار, نہیں نا. لیکن تاریخ پڑھی ہے کربلا کی. امام زین العابدین جب کربلا سے واپس ہوئے, آپ نے دنیا ہی چھوڑ دی. دنیا داری سے آپ نے کنارہ کیا, دامن جھاڑ کے نہ آپ جنگل میں رہنے لگے, جھونپڑی ڈال لی, وہیں اللہ اللہ میں مست. جب اللہ اللہ میں مست ہو گئے نا, تو پھر لوگ جنگل کی طرف دوڑ گئے. جو اس وقت کا حاکم تھا نا, اس کو یہ بات بڑی ناگوار گزری. کہ میں حاکم ہوں, میں لوگوں کو روٹی دیتا ہوں, پانی دیتا ہوں, لیکن میری طرف آنے کے بجائے فقیر کی طرف دوڑ رہے. اس نے امام زین العابدین کو خبر بھیجی کہ آئیے, ہمارے ساتھ تخت پہ بیٹھی ہے, آدھے مالک آپ بنی, آدھے ہم بن جاتے ہیں. آپ نے فرمایا, ظالم تو آدھے کی بات کرتا ہے, ہم تو پوری کائنات کو ٹھکرا چکے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے تو آدھی کائنات تمہاری مٹھی میں ہو. اس نے کہا آ جائیے, فرمانے لگے نہیں آنا, ہم اپنے رب کے ذکر میں ہی خوش ہیں. اس نے کہا آ جاؤ ورنہ زبردستی بلا لوں گا. امام زین العابدین نے فرمایا تو بھی زور لگا لے. اس نے کہا کربلا کی ہتھکڑیاں بھول گئے. فرمانے لگے جو تجھے کرنا ہے کر. حاکم وقت نے ہتھکڑیاں ڈلوا کے دربار میں بلوایا اور کہا اچھا لگا تمہیں دوبارہ ہتھکڑیاں پہنائی گئی؟ فرمانے لگے سن, نہ کل ہم ہتھکڑیوں کے قیدی تھے, نہ آج ہم ہتھکڑیوں کے قیدی ہیں. تو ہمیں جانتا نہیں ہے. کہا کیا کرو گے؟ کہا دیکھنا ہے. کہا پھر بتاؤ. آپ نے جھٹکا دیا نا, ہتھکڑی ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی. پیروں کو جھٹکا دیا, بیڑیاں بہ گئی پانی کی طرح. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تو نہیں جانتا ہے, ہم تیرے غلام نہیں, ہم تو رب کی مرضی کے غلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارا رب اس میں راضی, بہت اچھے. ہمارا رب اس میں راضی ہے. اور کربلا والوں سے پیار کرنے والوں, تاریخ کا یہ باب پڑھو. جب امام حسین کی شہادت کے بعد مختار نامی شخص نے بدلہ لینا شروع کیا اور ایک ایک قاتل حسین کو پکڑ پکڑ کے سزا دینا شروع کی, تو وہ جس نے حسین کے گلے پہ خنجر چلایا تھا, جان چھپا کر کے بھاگنے لگا. پیاس کی شدت تھی, بھاگتے بھاگتے ایک جنگل سے گزر رہا تھا, پانی کی تلاش کی. سامنے ایک خیمہ نظر آیا, اس نے جا کر کے خیمے کے دروازے پہ آواز دی, اے کوئی جو مجھے کچھ پلا دے. اندر سے امام زین العابدین باہر تشریف لائے. آپ نے کہا کیا چاہیے؟ کہا پیاسا ہوں, پانی دے دو. آپ نے ایک پیالہ بھر کر کے دیا. اس نے پیا, کہا اور چاہیے. آپ نے اور پانی دیا, 3 پیالے پانی پلائے. اور اس کے بعد جب وہ جانے لگا, اس نے کہا شاید تم نے مجھے پہچانا نہ کی. کہا کیوں؟ کہا اگر پہچان لیتے تو پانی نہ پلاتے. آپ کی آنکھ میں آنسو آئے. آپ نے فرمایا ظالم, ہم اپنے باپ کے قاتل کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ کہا پھر پانی کیوں پلا رہے ہو؟ تب آپ نے کہا تھا سن, جب ہم کربلا گئے تھے جو تم نے کیا تھا وہ تمہارا کردار تھا. آج تو ہمارے دروازے پہ آیا ہے, جو ہم کر لگے گئے یہ نبی کے گھر والوں کا کردار. نعرہ تکبیر, نعرہ
معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اصلی حسینی وہ نہیں جو ان کے نام کا لنگر کھاتا ہے، اصلی حسینی وہ نہیں جو صرف نعرے لگاتا، اصلی حسینی وہ ہے جو بھائی کی خطا ہوتے ہوئے بھی سینے سے لگا کے کہتا جا میں نے تجھے خدا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ کتنے لوگ معاف کریں گے اپنوں کو؟ بتائیں ذرا ہاتھ اٹھا کے۔ سارے ہی کریں گے؟ کیا بات ہے، جیو سلامت رہو، لگتا ہے محفل کا حق ادا ہو گیا۔ کریں گے نا انشاءاللہ معاف؟ کریں گے انشاءاللہ معاف؟ انشاءاللہ۔ اور ایک دوسرے سے معافی مانگیے، راضی کیجئے گا ایک دوسرے کو۔ پتا چلا ہم نے اپنے روٹھے بھائی کو نہیں منایا نا تو نتیجہ کچھ نہیں ہونا ہے۔ اللہ ہمیں اپنوں کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، ایک برتن میں اگر ایک چھنٹیا میں برتن ہوتے تو وہ کھڑکتے ضرور ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ برتن جو بولا اسے گھر سے پھینک دیا گیا، نہیں پھینکا جاتا نا۔ جب برتن رکھا جاتا ہے تو سنو، جب بولنے پہ برتن گھر سے نہیں نکالے جاتے تو لڑنے پہ بھائیوں کو گھر سے کیوں نکالتے؟ دیواریں کیوں کھڑی کر دیتے ہو؟ اپنوں کے بیچ میں اختلافات کی اتنی لمبی لمبی صفیں کیوں کھڑی کر دیتے ہو؟ اور سنو، شہید اعظم کانفرنس میں آنے والوں، حسنین کریمین میں کسی بات کو لے کے انبن ہو گئی، ناراضی ہو گئی۔ امام حسین نے امام حسن کو خبر بھیجی، آئیے اور مجھے آ کے سلام کیجیے، آئیے آ کر کے مجھے سلام کیجیے۔ نانا نے کہا 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ خبر امام حسن کو پہنچی، دوڑ کے آ کے امام حسین کو سلام کیا، جبکہ حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں۔ دوڑ کر کے امام حسن آئے، آ کے امام حسین کو سلام کیا، دونوں میں رضامندی ہو گئی۔ بیٹھے تھے امام حسین سے امام حسن کہتے تم چھوٹے ہو، تم نے مجھے کیوں بلایا، تم کیوں نہیں آئے میرے دروازے پہ؟ امام حسین کہتے ہیں آپ بڑے ہیں نا، آقا نے فرمایا کہ جو پہلے سلام کرے گا روٹے ہوئے کو وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ امام حسین کہہ رہے ہیں آپ میرے بڑے بھائی ہو، اور نانا کہتے ہیں کہ جو پہلے سلام کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ کہتے میری تمنا یہ تھی حسین سے پہلے حسن جنت میں داخل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں اپنے بھائی کے پیچھے پیچھے جنت میں جاؤں گا، اپنے بڑے سے آگے نہیں جانا چاہتا۔ وہ بھائی حسینی وہ ہے جو روٹے ہوئے بھائی کو سینے سے سبحان اللہ، لگائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، سارے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور چلوں آگے تھوڑا سا؟ جی بولیں۔ یہ مجھے لگ رہا ہے آپ تھک گئے، نہیں، اگر نہیں تھکے تو بولیں ذرا یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے، اتنی زور سے بولو کہ جانے والوں کو پتہ چل جائے وہ بھی حسین کی محفل۔ ذرا سارے کہہ دیں یا حسین، اور زور سے کہہ دیں یا حسین۔ ہاں تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ عمل بھی ہم ان جیسا لے کے آئیں گے انشاءاللہ، عمل بھی ان جیسا لے کر کے آئیں گے۔ اور سب سے بڑا اعلان جو میرے حسین کا ہے وہ ہے سچ کا ساتھ دینا ہے، حق کے ساتھ کھڑا رہنا ہے۔ اکبر جائیں چلے جائیں، اصغر شہید ہو جائیں، اونو محمد شہید ہو جائیں، لیکن دنیا کو بتانا ہے حسین سچ کے ساتھ تھا، سچ کے ساتھ ہے اور سچ کے ساتھ رہے گا۔ یہی وجہ ہے جو 72 شہید ہوئے تھے، دنیا نے کہا لو مٹی میں ملا دیے، لیکن دنیا جانتی ہے 22,000 مٹی میں مل گئے، آج بھی 72 زندہ ہیں، آج بھی 72 زندہ ہیں۔ مجھے نہیں لگتا سنیوں کا کوئی ایک گھر ایسا ہوگا جس میں حسین نہ ہو، جس میں حسن نہ ہو، جس میں علی نہ ہو، جس میں محمد نہ ہو، جس میں فاطمہ نہ ہو۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ماشاءاللہ راغ کلی جس میں حسین اور حسن پھول، ماشاءاللہ۔ ہر گھر کے اندر۔ اور میں تو کہتا ہوں بلائیں پھیل رہی ہیں، حادثے ہو رہے ہیں، بیماریاں لگ رہی ہیں، کبھی کرونا، کبھی ہیضہ، کبھی مرونا، کبھی چلونا، تڑلے سے بیماری آ رہی ہیں، ہول سیل میں لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں۔ دروازے پہ لکھ کے لگا دو لی خمسۃ اطفی بہا ماشاءاللہ، حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیماریاں ہی ٹل جائیں، لگائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ہاں جی، آ رہا ہے محرم کا مہینہ، ڈھولک نہیں بجانے کا، وعدہ کرو انشاءاللہ، گھنگرو نہیں پہننے انشاءاللہ۔ جو سنی ہے وہی بولیں، میرا رافضیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، میں سنی ہوں اور بات سنیوں والی کروں گا۔ شکر اعلیٰ حضرت ہماری جھولی بھری، واہ واہ واہ، زندہ باد، مفتی اعظم ہمارے، ماشاءاللہ، تاج الشریعہ سرکار ہمارے، واہ واہ واہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ ہاں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اسی کے لیے۔ کیوں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں قادری کر، قادری رکھ، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، تو پھر تاج الشریعہ کہتے ہیں اختر قادری، خلد میں چل، خلد میں چلتی ہے، ہائے 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 ہائے، خلد واہ ہے ہر جنتی کے لیے، ہر ایک قادری کے لیے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو شکر ہے اللہ نے اعلیٰ حضرت ہمیں عطا فرمایا۔ نہیں پہننا، کالے کپڑے، نہیں کالی پہننا، پٹی، نہیں باندھنا، لال کپڑے، لال پٹی،
ہم سنی تھے اور سنی ہیں رہیں گے رہیں گے، یہ کام ایک بھی نہیں ہونا۔ واہ کرنا کیا ہے؟ جیسی محرم کا چاند نظر آئے گا قرآن کی تلاوت کا آغاز۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وعدہ کرتے سارے انشاءاللہ؟ کون نہیں بول رہا؟ ذرا کروٹ میں دیکھو، لگ رہا ہے ڈنڈی مار رہا ہے کوئی بیٹھ کر کے۔ محرم آئے گا تو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، پانی کو پیاسوں کو پانی پلائیں گے۔ اور سلامت رہے یار، میں نے سنیوں کو دیکھا پکڑ پکڑ کے پلاتے، ماشاءاللہ صحیح ہے، گاڑی روک روک کے پلاتے۔ پی کیوں؟ حسین کا شربت ہے، ہائے ہائے ہائے، حسین کا شربت ہے۔ سوچتے تو ہوں گے نا، یہ کہتے وہاں پانی بند ہوا تھا لیکن یہاں تک پانی موجود ہے نا؟ تو پھر بریلی سے آواز آتی ہے، نہر فرات پہ کتے بیٹھانے والوں، ان کے لنگر کا حال تو یہ ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، ہائے ہائے ہائے، زندہ باد زندہ باد، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا ہے تیرا دانا دانا۔ محرم کی پہلی تاریخ سے قرآن کی آواز آنی چاہیے، مسجدیں آباد ہو جانی چاہیے۔ ایک ایک ضرورت مند کو دیکھیے گا، خالی روڈ پہ پانی نہ پلائیے گا، محلے میں دیکھیے کوئی غریب تو نہیں ہے، بھلے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، غریب ہو نا تو اپنے گھر سے جھولی بھر کے لے جا کے اس کے گھر لوٹ دے کہ کیا لے کے آئے ہو، تو کہنا اپنے حسین کے در کی خیرات لے کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے در کی حسین کے در کی خیرات لے کر کے آئے ہو۔ یہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں ڈھول بجانے والوں اگر ہوں، امید کرتا ہوں اس محفل میں کوئی ڈھولک والا نہیں ہوگا، کوئی گھنگرو والا نہیں ہوگا نا، انشاءاللہ۔ میرے حسین نے نیزے پہ قرآن ہائے ہائے ہائے، زندہ باد، نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا، اور کمال کی بات، اور ہمارا حسین مجبور نہیں، ہمارا حسین مختار ہے، مجبور نہیں۔ آپ کو ایک بات بتا کے بس میں بات ختم کر لوں۔ قافلہ کربلا سے شہادت کے بعد جی اہل بیت اطہار کو جب قیدی بنایا گیا، نبی کے گھر کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی اور امام زین العابدین کو بیڑیوں میں جکڑا گیا، 72 نیزوں پہ 72 سر جا رہے ہیں، اہل بیت اطہار کو قیدی بنا کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ قافلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، ایک وادی سے قافلہ گزر رہا ہے، جنگل میں ایک ہی مکان ہے توجہ سارے لوگوں کی، بہت غور سے سنیے گا، اگر بات دل سے نہیں سنی تو مجھے دکھ ہوگا کہ آپ نے حسین کا ذکر سننے کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ جتنے لوگ دل سے سننے وہ ذرا کہہ دیں آ حسین، یا حسین، ہاں اللہ سلامت رکھے۔ ارباب ممبر کی صرف دعائیں چاہیے۔ قافلہ چلتا رہا چلتا رہا، جنگل میں صرف ایک گھر ہے، گھر سے تھوڑے سے فاصلے پہ آ کے ایک خاتون کھڑی ہے، اس کی جھولی ہے، دوپٹے کی جھولی، اور اس نے جھولی میں نہ کچھ بھر رکھا یوں اور لے کے کھڑی ہے، سب سے آگے حرملہ جا رہا ہے، شمر جا رہا ہے، اور قیادت کرتا ہوا ان ظالموں کا سردار ہائے ہائے ہائے، آگے چل رہا ہے۔ اس خاتون نے کہا قافلے والوں ذرا ٹھہرو، قافلہ رک گیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا تم میں کوئی حکیم ہے؟ اللہ، کہا کیوں؟ کہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور میرے بیٹے کی زندگی خطرے میں آ گئی، میں ماں ہوں، تڑپ گئی ہوں، میری بیٹیاں بھی ہیں، وہ میرے بیٹے کے پاس ہے، میں صبح سے راہ میں کھڑی ہوں، کوئی ملے تو بیٹے کا علاج کروں، اتنے بڑے قافلے میں کوئی حکیم ہے؟ تو شمر نے ظالم نے ہنس کے کہا میں تو حکیم نہیں، لیکن یہ جو زنجیروں میں جکڑ کے آ رہا نا یہ حکیم ہے۔ لیکن اس نے مذاق کے طور پہ کہا تھا امام زین العابدین کی طرف کہ جا اس سے پوچھ لے یہ حکیم ہے کہ نہیں۔ وہ بوڑھی امام زین العابدین کے پاس جا کے کہنے لگی قیدی تو حکیم ہے، طبیب ہے تو؟ میرا امام مسکرا کے کہتا مائی میں بھی حکیم، میرا باپ بھی حکیم، ہائے ہائے ہائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا گھرانہ ہی طبیبوں کا ہے۔ اس نے کہا پھر مہربانی کر میرے بیٹے کا علاج کر۔ کہنے لگے ماں لیکن مجبوری ہے، علاج کرنے تو میں جا سکتا تھا لیکن میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں ڈل گئی ہیں، ایسا کر ان سے اجازت لے لے اور میں چلنے تیار ہوں۔ وہ جا کے کہنے لگے اس قیدی کو میرے ساتھ بھیج دو، وہ تھے دولت کے کتے، کہنے لگے بھیج دیں گے، دے گی کیا؟ اس نے کہا پورے گھر کا سونا لے آئیے، سارا سونا لے لو، یہ طبیب مجھے دے دو۔ وہ دولت کے کتے انہوں نے سونا سارا لے لیا اور ہنس کے کہا لے اگر ہماری مانی ہوتی تو آج قیدی نہ ہوتی۔ پھر علی کے بیٹے کو جلال آیا، فرمانے لگے چابی اپنے پاس رکھ، علی کے بیٹے کو زنجیروں کے لیے چابیوں کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جھٹکا دیا ٹوٹ گئی زنجیریں اور چلنے لگے، بوڑھی آگے آگے امام پیچھے پیچھے،
दुख इतना था पैर पूरे नहीं उठ रहे थे, ऐसे खिचड़ के पैर चल रहे थे कि जमीन में लकीरें बन रही थी। अल्लाह। दरवाजे के करीब पहुंचे, बेटी दरवाजे पे खड़ी औरत की। उसने कहा माई बड़ी देर कर दी, किसे लाई है? जब इतनी बात कही तो माँ ने मुड़ के देख के कहा तबीब लाई। हाय हाय हाय। तबीब लाई। बेटी ने रो के कहा माँ तबीब की जरूरत नहीं रह गई है। कहा क्या? का भाई दुनिया से चला गया। अल्लाह। बूढ़ी की चीख निकली, उसने हाथ जोड़े, कहा मेहरबान मजलूम मुसाफिर चला जा, अब जरूरत खत्म हो गई है। कहा क्यों? का बेटा नहीं रहा। अल्लाह। तो ये सखी इब्ने सखी है, करीम इब्ने करीम है। जब कदम उठ गए तो यूं तो नहीं पलटना था ना। आपने फरमाया माँ यहाँ तक आया हूँ तो बेटे तक तो आने की इजाजत दे दे। उसने कहा बेटे मुझे तेरे जुल्म मालूम है, तेरे ऊपर किए गए सितम मालूम है, मुझे पता है तेरी बेड़ियों का बोझ कितना है, मैं जानती हूँ तेरे गले के तोक का बोझ इतना था कि तू हालत रुकू में था। ए बेटे मैं तुझे और तकलीफ नहीं देना चाहती। मेरे इमाम ने कहा माँ मेहमानों से ऐसा नहीं कहा जाता है, कम से कम दरवाजे तक तो आने की इजाजत दे। माँ ने कहा चल तेरी मर्जी है। जब मेरा इमाम दरवाजे पे आया है, क्या देखता है एक बहन ने भाई के कदमों पे सर रखा हुआ है और रो के कहती है तेरे सेहरे का ख्वाब था, तेरी जिंदगी का सुहाना ख्वाब था, तू दुनिया में हमें उजाड़ के चला गया है। जैसे रोते देखा है मेरे इमाम ने रुख किया है मदीने की तरफ और रोना शुरू कर देते हैं। एक बच्ची ने कहा था परदेसी तू क्यों रोया कि भाई मेरा रवाना है। उसने जब इतना कहा है मेरे इमाम ने कहा था तुझे देख के अकबर की सुहरा याद आ गई है, तुझे देख के हुसैन की बेटी का ख्याल आ गया है, मुझे मेरी बहन की याद ने रुला दिया है। अल्लाह अकबर। आप आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद चादर हटाई है और चादर हटा के कहा था और नौजवान उठ के बैठ जा, देखता नहीं है तेरी बहनें रो रही है, भाई बहनों को रुलाया नहीं करते हैं। इतना कहना था, जवान उठ के बैठ जाता है। आपने कहा भाई ले तेरा बेटा जिंदा हो गया है। उसके बाद कहा बता सोना कितना था? उसने कहा 7 बेटियों का जेवर था। फरमाया जितना सोना चाहिए उतनी मिट्टी लेके आ जा। औरत मिट्टी भर के लाई है। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अली के बेटे ने हाथ लगाया है, सारी मिट्टी सोना बन जाती है और कह के वापस जाने लगे हैं। बूढ़ी औरत ने दौड़ के कदम पकड़े, कहा मेहरबान ठहर तो सकी, मैं तेरे कद का अंदाजा न लगा सकी, मैं न जान सकी कि तू किस माई का लाल है, मैं नहीं जानती हूँ तूने किस घराने में परवरिश पाई है, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में है, अगर पुराना लगे तो तुझसे पूछ लो। आप कहते माँ पूछ क्या सवाल है? का पता तो सकी वो नेज़े पे सर किसके थे? आपने कहा उनमें सर मेरे भाई का भी था, मेरे चचा का भी था, मेरे बाप का भी था, मेरे खानदान के कटे हुए 72 सर है। तब बूढ़ी ने कहा था बात हैरत ये हो रही है कि तू मेरा एक जिंदा करके जा रहा है, अगर इतनी की ताकत थी तो अपने 72 जिंदा क्यों ना कर सका? मेरे इमाम ने कहा था माँ मेरी मजबूरी है, वरना जैसे तेरा जिंदा किया है वैसे 72 भी जिंदा। मसलके आला हज़रत मोहब्बत से बोल दे या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, नारे हैदरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही ना बूढ़ी कहने लगी मजबूरी नहीं समझी, मजबूरी नहीं समझी, एक जिंदा कर दिया मेरे बहनों के रोने पे। इसकी